آج سوشل میڈیا پر ایک فتنہ پرور ریل وائرل ہو رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خوف، بغیر بارش اور بغیر سفر کے 2 نمازوں کو جمع کیا تھا، اور اس پر صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ آئیے علم کے ساتھ اس فتنے کا پردہ چاک کرتے ہیں۔ نمازوں کو کسی بھی ٹائم پہ اکٹھا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں، سفر میں، بارش میں بھی نمازوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے پڑھا ہے، اور ان عذر کے بغیر بھی، بغیر کسی وجہ کے بھی جمع کر کے پڑھا ہے۔ یہ اوپر میں دونوں ریفرنس ساتھ ساتھ مینشن کر رہا ہوں، آپ پڑھ لیجئے گا، اور یہ ہر مسلمان کر سکتا ہے، کوئی بھی کسی فرقے کا بھی۔ اچھا، سب سے پہلی بات فجر کی، فجر کو آپ کمبائن نہیں کر سکتے، وہ آپ نے آن ٹائم ہی پڑھنی ہے۔ پھر آتی ہے ظہر۔ اب جیسے ہی ظہر کا ٹائم سٹارٹ ہوا ہے، آپ ظہر پڑھنا چاہ رہے ہیں، ساتھ آپ نے اثر بھی پڑھنی ہے، اگر دل کر رہا ہے تو بھائی جان آپ ظہر کے ساتھ اثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو بولیں گے جمع تقدیم، کہ آپ اثر کی نماز کو ظہر کے ساتھ لے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اثر کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا، آپ نے ظہر مس کی ہوئی ہے، پھر آپ اثر کے ساتھ ظہر کو اٹیچ کر لیں گے، اس کو بولیں گے جمع تاخیر، کہ آپ ظہر کی نماز کو اثر کے ٹائم پہ لے گئے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دونوں نمازوں کے سینٹر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ فار ایگزامپل کہ اگر اثر کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے 4 PM پہ، آپ 3:45 پہ ظہر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد ساتھ ہی اثر کی پڑھ لیں، اس کو بولیں گے جمع سوری، کہ آپ بالکل سینٹر میں آن ٹائم دونوں نمازیں پڑھ لو گے، آن ٹائم۔ یہ تینوں سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نمازیں جمع کی ہوئی ہیں۔ مطلب ظہر کے ٹائم سے لے کے مغرب سے پہلے پہلے آپ کسی ٹائم پہ بھی ان دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مغرب سے لے کے فجر تک یا تہجد کے ٹائم تک کسی بھی ٹائم مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ عشاء کے ساتھ بھی مغرب اور عشاء پڑھ سکتے ہیں۔ ان کی نیت نہیں کرنی کہ کوئی قضا کی نیت کر رہے ہیں، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس آپ جان نماز پہ کھڑے ہوں، آپ کو دل کو پتا ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اور نماز سٹارٹ کریں۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ صرف فرض پڑھنا چاہ رہے ہیں یا پوری رکھتے ہیں آپ نے پڑھنی ہے، یہ آپ کی مرضی۔ تو اس لیے انسانیوں سے فائدہ اٹھائیں، نماز کو کبھی مس مت کریں۔ بات بھی ساتھ یاد رکھیں، جو فضیلت زیادہ ہے نا، وہ اللہ کو وہ پسند ہے آن ٹائم نمازیں پڑھنا۔ اس لیے ہمیشہ فرسٹ ٹرائی یہی کریں، آپ آن ٹائم نماز پڑھ لیں۔ اگر مس ہو جائے پھر نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوئی ہے۔ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اور آگ کی طرح آگے یہ بات پھیلا دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے جس کو پیش کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے: عن ابن عباس قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جميعا والمغرب عشاء جميعا فی غیر خوف ولا مطر۔ بعض لوگ اس حدیث کو پکڑ کر شور مچاتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے نمازیں جمع کی، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کا ظاہری مفہوم لینے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حدیث کی تشریح صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین سے لی جاتی ہے، اور ہر حدیث پر عمل اس کے سیاق و سباق اور دیگر احادیث کے مطابق ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ فقہائے امت کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے۔ اس حدیث کی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے جلیل القدر علماء نے کیا تشریح کی ہے۔ سب سے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح میں وہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْجَمْعُ بِدُونِ عُذْرٍ فَصَرَّحَ الشَّافِعِيُّ وَالْجَمْهُورُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ، یعنی بغیر عذر کے نمازیں جمع کرنا جائز نہیں ہے، اور امام شافعی اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الجمع کان سوریا ای اخر الظہر الی آخر وقتها وبکر العصر فی اول وقتها، یعنی یہ جمع سوری تھا، یعنی ظہر کو آخر وقت تک مؤخر کیا اور عصر کو ابتدائی وقت کے اندر ادا کیا، اور یہی بات ہمارے اکابر علماء احناف کے نزدیک ہے کہ یہ حقیقی جمع نہیں تھا، بلکہ صرف یہ ظاہری جمع تھا۔ عصر اپنے وقت کے اندر پڑھی گئی اور ظہر کی نماز اپنے وقت کے اندر پڑھی گئی، صرف اللہ کے نبی نے ایسا کیا کہ ظہر کو آخر کے اندر لے گئے اور عصر کو ابتدائی وقت کے اندر پڑھا، تو اس طرح ظہر کے وقت کے اندر پڑھی گئی اور عصر کی نماز عصر کے شروع وقت کے اندر ادا کی گئی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ فجر کو
ظہر کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا، یا عشاء کو فجر کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ ان کے اندر جمع سوری کی صورت نہیں بن سکتی۔ اور یہ حدیث جس کے راوی خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، اسی حدیث کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا، جو صحیح مسلم ہی کی دوسری روایت میں ہے کہ وفی روایت قلت لابن عباس ما حملہ علی ذلک قال اراد ان لا یحرج امتہ، یعنی میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تاکہ امت کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ یہ جمع حقیقی جمع نہیں تھا بلکہ جمع سوری تھا، یعنی ظہر کو آخری وقت کے اندر پڑھا اور عصر کو پہلے وقت کے اندر پڑھا۔ اور دوسری دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ صاف ہے کہ نماز کا وقت فرض ہے، بغیر عذر کی نماز جمع کرنا خلاف قرآن ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو لوگ حدیثوں کے ظاہری الفاظ کو لے کر خود ساختہ فتویٰ بازی کر رہے ہیں، یہ دین کی خدمت نہیں، یہ دجالی فتنہ ہے، جو امت کو اکابر سے کاٹ کر صرف یوٹیوب کے کلپوں کے ذریعے گمراہ کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو بھی مانیں، حدیث کو بھی مانیں، لیکن اسلاف علماء کی تشریح کے مطابق، خود ساختہ تشریح کے مطابق نہیں۔ دین صرف حدیث دکھا دینا نہیں ہوتا، دین یہ ہے کہ حدیث کو سمجھ کر صحابہ اور ائمہ کی روشنی میں عمل کیا جائے۔ اس لیے ایسے فتنوں سے دور رہیں اور دین کو کتاب و سنت کے ساتھ سمجھیں، ورنہ یہی ریلز اور یہی کلپس امت کو صراط مستقیم سے ہٹا کر فتنے کی دلدل کے اندر دھکیل دیں گی۔ اور ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس دور کے اندر ہم سب کے ایمان و یقین کی حفاظت فرمائے۔